بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ حیرانی اور تحیر کے عالم میں کوریئر سروس کے ذریعے آنے والے فریش پھولوں کے بوکے کو دیکھ رہی تھی جو ابھی کچھ دیر قبل ہی فضا نے اسے لا کر دیا تھا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کے استفسار پر فضا نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ پڑھ لو، کارڈ پہ نام بھی لکھا ہوا ہے بھیجنے والے کا۔ وہ اپنی حیرانی کے باعث فضا کے لہجے پر غور ہی نہ کر پائی جو خاصا خفا خفا سا تھا۔ اس نے خوبصورت مومی چکنے پیپر کے اندر احتیاط سے ہاتھ ڈال کر کارڈ باہر کھینچ لیا۔ ننھے سے کارڈ پہ موتیے کی ادکھلی کلی پہ شبنمی اوس کے قطرے اتنے اوریجنل محسوس ہو رہے تھے کہ اس نے بے ساختہ انہیں چھوا اور پھر اپنی بے وقوفی میں مسکرا کر کارڈ کھولا۔ پت جھڑ کے موسم میں اس کو کون سے پھول کا تحفہ بھیجوں؟ میرا آنگن خالی ہے لیکن میری آنکھوں میں نیک دعاؤں کی شبنم ہے۔ شبنم کا ہر تارا تیرا آنچل تھام کے کہتا ہے، خوشبو کی ہوا پانی اور رنگ کو چاہنے والی لڑکی جلدی سے اچھی ہو جا۔ صبح بہار کی آنکھیں کب سے تیری نرم ہنسی کا رستہ دیکھ رہی ہیں۔ ہارون کادوانی۔ اس کا استحجاب کچھ اور بڑھ گیا۔ کس نے بھیجا ہے یہ؟ اس کی سوالیہ نگاہیں پھر سے فضا کی سمت اٹھی تھیں۔ میں کہہ چکی ہوں، کارڈ پہ نام لکھا ہے بھیجنے والے نے۔ میں پڑھ چکی ہوں، مگر یہ ہارون کادوانی ہے کون؟ وہ بری طرح سے جھلائی۔ فضا کا خون کھولا گیا تھا۔ تم واقعی ہارون کادوانی کو نہیں جانتی ہو؟ فضا کا انداز اب کی مرتبہ خوب استحجابی ہو گیا تھا۔ ایمان نے فور فار نظروں سے اسے گھورا۔ پاگل ہو گئی ہو فضا، یا مجھے کرنے کا ارادہ ہے؟ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دوں کہ میں نہیں جانتی؟ وہ بری طرح جھنجھلائی تو فضا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہارون کادوانی وہی شخص ہے جس کی گاڑی سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کے بعد تمہیں گھر بھی چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ کہ وہ ہر روز ولید کے عاقب کے سیل فون پر کال کر کے تمہاری خیریت دریافت کرتا ہے۔ فضا کے لہجے میں ایک ہیجان سا تھا۔ ولید نے جب سے اسے بتایا تھا سب کچھ، وہ بھی ایمان سے خفا ہو گئی تھی۔ تو ایمان کا انداز ہموار تھا۔ فضا پاگل ہونے لگی۔ تو یہ کہ وہ آج اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ تمہاری عیادت کو بھی آ رہا ہے۔ تو اس میں ایسی کیا بری بات ہے فضا کہ تم مجھ سے اس طرح روڈلی بات کر رہی ہو؟ وہ پھٹ پڑی۔ تمہیں واقعی کچھ نہیں پتا؟ اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی؟ اب کہ فضا ٹھٹک کر اسے تکنے لگی تھی۔ کون سی بات فضا؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ وہ مجھ سے کیوں بات کرے گا بھلا؟ بتاؤ مجھے، میرا سیل فون اسی روز سے ایکسپائر ہے۔ تم کیا سمجھ رہی ہو آخر؟ اب کہ وہ خود بھی ٹھٹک گئی تھی اور روحانسی ہونے لگی، فضا نے ہارن پیچ کر سر تھام لیا تھا۔ کل شام جب اس نے ولید سے اس کے رویے کی شکایت کی تو وہ خود جو ضبط کرتے ہوئے پاگل ہو رہا تھا اس کے سامنے پھٹ پڑا۔ اب کی بار آپ مجھے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی ہیں فضا۔ ہوا کیا ہے آخر؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا۔ فضا کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ دونوں بچوں کی طرح فضول حرکتیں کر کے سب کو پریشانی میں مبتلا کر بیٹھے تھے۔ ایمان کو انہیں پسند نہیں تھا، یہ بات تو کلیئر ہے نا۔ وہ اس کی تصدیق چاہنے لگا جو فضا چاہنے کے باوجود نہ کر سکی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہارون کادوانی ہر لحاظ سے بہتر ہے مجھ سے۔ کیا مطلب؟ تھرڈ پرسن کا کیا ذکر یہاں بھلا؟ فضا نے ہونک ہو کر اسے دیکھا تو ولید کے چہرے پر زخمی سی مسکان بکھر گئی تھی جس میں کرب تھا، اذیت تھی۔ انہی کا تو ذکر ہے محترمہ، اور تھرڈ پرسن وہ نہیں، میں ہوں۔ وہ خود ترسی کا شکار ہونے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں ولید بھائی؟ مجھے بتائیں پلیز، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا ورنہ۔ وہ ڈوبتے دل سمیت وہیں بیٹھ گئی۔